نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر حرام کے بدلے میں شہر حرام ہے، والحرمات قصاص، اور عظمتیں بدلہ ہیں، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثلی، پس جو زیادتی کرے تم پر تو تم زیادتی کرو اس پر اتنی ہی ما اعتدى علیکم جتنی کہ اس نے تم پر کی ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ بے ادب کا کوئی ادب نہیں ہے۔ جن دشمنوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی بے ادبی کی، ان کا ادب کرنا جرم قرار دیا گیا۔ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرنے والے سزا کے مستحق ہوئے، تو حبیب اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے والے عظمت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ والحرمات قصاص ہے، عظمتیں بدلہ ہیں۔ اگر عظمت کرو گے تو تمہاری بھی عظمت کا خیال رکھا جائے گا، ادب کرو گے تو ادب کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو اپنے کو سید کہے اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں بے ادبیاں کرے، اہل بیت اطہار پر تبرہ کرے، وہ تعظیم کا مستحق نہیں ہے۔ وہ سید تو کیا مسلمان بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بیٹا حاکم وقت ہو جائے اور باپ اس کی کچہری میں مجرم ہو تو اب باپ کا ادب نہیں ہوگا، بلکہ اس پر شرعی سزا جاری ہوگی۔ استاد، پیر، سب کی عزت و حرمت کا یہی حال ہے۔ اگر یہ شرعی مجرم یا بے ادب ہوں تو ان کا کوئی ادب نہیں کیا جائے گا۔ یہ قانون بہت سی صورتوں پر حاوی ہے۔ بدلہ لینے میں بھی شرعی احکام کی پابندی لازم ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نفس کی خاطر بدلہ نہ لے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بدلے میں برابری ضروری ہے، نہ کہ مشابہت۔ لہذا چپت کا بدلہ تو چپت ہے، مگر زنا کا بدلہ زنا نہیں ہے۔ اگر غاصب کے پاس چیز ہلاک ہو جائے، یعنی جس نے آپ کا مال غصب کر لیا ہے، آپ کی کوئی چیز غصب کر لی ہے اور وہ چیز اس کے پاس سے غائب ہو گئی، ہلاک ہو گئی، چوری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو مثلی چیز کا مثلی واپس کرے گا وہ، اور غیر مثلی کی قیمت ادا کرے گا۔ لہذا غلے کے بدلے میں تو غلہ دے گا کیونکہ وہ مثلی ہے، اور جانور کے بدلے میں جانور کی قیمت ادا کرنا پڑے گی کیونکہ وہ غیر مثلی ہے۔ اسلام میں ماں باپ، قرآن، کعبہ، رمضان، نماز وغیرہ کا بھی ادب ہے، اور آقا علیہ السلام کا بھی ادب ہے، مگر ان سب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے مقابل کسی کا ادب نہیں ہے۔ دیکھو اس موقع پر خانہ کعبہ کا بھی ادب درپیش تھا، اور ماہ حرام ذی قعدہ کا بھی ادب تھا، اور احرام کا بھی، مگر قرآن عظیم نے ان تمام ادبوں کو حضور علیہ السلام کے ادب کے مقابل ختم فرما دیا، اور فرمایا کہ جو دشمن تم پر یا تمہارے نبی پر اس وقت حملہ کر دے جب تم حالت احرام میں ہو اور حرم کے اندر ہو تو تم جواب دو۔ ظاہر ہے کہ دشمنان اسلام کا حملہ مسلمانوں پر حضور ہی کی وجہ سے تھا، ورنہ کعبہ، ماہ ذی قعدہ، احرام کا ادب تو وہ بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن سے غلامی کا داغ دور کرنے کے لیے تمام جہان کو 7 سال کے لیے قحط میں گرفتار کیا، سب کے مال و اسباب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر میں پہنچا دیا، بلکہ 7ویں سال تمام لوگ گندم کے عوض اپنے کو آپ کے ہاتھ فروخت کر گئے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام و رسول اعظام کا ادب و احترام سارے ادبوں سے مقدم ہے۔ اس جگہ تفسیر احمدی میں ہے کہ اولاً آقا علیہ السلام پر صرف تبلیغ فرض تھی، جنگ وغیرہ کی اجازت نہیں تھی۔
حکم تھا وما علینا الا البلاغ وما علیک الا البلاغ، دشمنوں کی سختی جھیلنے اور ان سے درگزر کرنے کی سخت تاکید تھی۔ حکم تھا فاعفوا واصفحوا، انہیں معافی کی آیتیں کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 70 بلکہ تفسیر اتقان میں فرمایا گیا کہ 124 آیتیں ہیں جو معافی پر مبنی ہیں۔ پھر یہ ساری آیتیں اس آیت سے منسوخ ہوئیں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جس سے 8 مہینے جنگ جائز رہی اور 4 محترم مہینوں میں جنگ حرام۔ پھر ماہ محترم کی حرمت بھی اس آیت سے منسوخ ہو گئی، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً۔ حضرات صوفیہ اکرام نے فرمایا کہ جو وقت یا دن یا مہینہ یا سال اللہ کی یاد میں گزر جائے وہی ماہ محترم، سال محترم، وقت محترم ہے، اور جو غفلت میں گزرے وہ غیر محترم ہے۔ اے روح، اگر نفس امارہ تیرے ذکر اللہ کے محترم اوقات میں تجھ پر حملہ کر کے ان میں فطور ڈالے تو بھی اس کے آرام کے اوقات میں حملہ کر کے اسے آرام نہ کرنے دے۔ دن کا بدلہ دن سے، مہینے کا بدلہ مہینے سے، سال کا بدلہ سال سے، ساعت کا بدلہ ساعت سے کر لے، کہ اگر نماز کے وقت نفس امارہ نے تجھے سلا دیا اور تو سو گیا تو کام کے وقت نماز پڑھ، یہ اس کی مخالفت ہوگی۔ اگر روزوں کے زمانے میں کھاتا پیتا رہا، نفس امارہ نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا اور تجھے بھٹکا دیا اور روزہ رکھنے سے تجھے دور کر دیا، تو کھانے کے زمانے میں تو روزہ رکھ، یہ اس کی مخالفت ہوگی۔ اسی طریقے سے نفس تجھ پر جتنا اور جس طرح ظلم کرے تو بھی اتنا ہی اور اسی طرح بدلہ لے لے، کیونکہ نفس انسان کا سب سے بڑا اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین اور اس کے بتائے ہوئے ضابطوں کے خلاف زندگی گزارے، لہذا نفس امارہ کو ان کاموں میں مبتلا کیجئے کہ جن امور کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ بخل کا سخاوت سے، غصے کا بردباری سے، اور حرص کا ترک دنیا سے، شہوت کا ریاضت سے بدلہ لینا چاہیے، کیونکہ بخل بہت بڑی بیماری ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ بخیل اللہ سے بھی دور، بخیل سے انسان بھی دور رہتے ہیں، بخیل جنت میں بھی نہیں جائے گا اور دوزخ کے وہ قریب ہوتا ہے۔ لہذا بخل کا جواب سخاوت کے ذریعے سے دینا چاہیے۔ غصہ بہت بڑی بیماری ہے۔ در حقیقت غصے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا، خود کو دینا۔ قرآن عظیم میں کہا گیا ہے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، صالحین کا یہ وصف رہا ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ جب ان کے اوپر غصہ کسی وجہ سے آ جائے تو اس کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اس سے وہ بچتے ہیں۔ اور حرص یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ انسان حرص کی وجہ سے خود کو ہلاک اور تباہ کر ڈالتا ہے، لہذا حرص نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ شہوت کا بدلہ ریاضتوں سے دینا چاہیے، مگر اس میں زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ مجاہدے سے نفس کو ہلاک ہی نہیں کر ڈالنا چاہیے، اس کو زندہ رکھ کر اور حق کی راہ پر لگانا چاہیے۔ اسی لیے خاصان الہی نے اس چیز کو بہتر سمجھا ہے کہ دنیا کے اندر دنیا والوں کے ساتھ رہ کر شریعت مطہرہ کی پیروی کرے، جس سے کہ لوگ دیکھ کر درس حاصل کریں اور خود کی بھی وہ اصلاح کریں۔
یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت ایسے مجاہدین کی مدد فرماتا ہے اور ان کے ساتھ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں۔ خاصان الہی فرماتے ہیں کہ انسان پر 3 قسم کے حالات گزرتے ہیں: نارمل حالت، شہوت یا غصے کی حالت، جب نفس گناہ کی طرف مائل ہو، رب کے رحم و کرم کی حالت جب نفس نیکی کی طرف مائل ہو۔ ان تینوں حالتوں میں اللہ رب العزت کا خوف ضرور ہونا چاہیے۔ نارمل حالت میں تو اس لیے ہونا چاہیے کہ نفس اور شیطان آنن فانن گناہ اس طرح کرا دیتا ہے کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ بد نظری، بد کلامی ہر وقت کے ہمارے معمولات ہیں۔ ہم بازاروں میں جاتے ہیں، ہم دوسرے مقامات پر جاتے ہیں کہ جہاں پر عریانی کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، بد نظری کا بڑا سخت امتحان ہے، لہذا ہمیں وہاں پر بد نظری سے بچنا چاہیے۔ ذرا سی بات ہوئی، تھوڑا سا غصہ آیا، بد کلامی شروع ہو گئی۔ یہ بد کلامی بہت بری عادت ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو بد نظری، بد کلامی ہر وقت کے ہمارے معمولات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام معصوم اور جنت مقام محفوظ تھا، مگر شیطان کا داؤں وہاں بھی چل گیا۔ تو اب ہم نہ معصوم ہیں، نہ دنیا مقام محفوظ ہے، پھر اعتماد کس طرح کریں؟ شہوت اور غضب میں بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ یہ سمجھے کہ گناہ چند منٹ میں ہوگا مگر اس کی سزا بہت سخت اور دراز ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، مگر جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ حاکم فیصلہ کرتے وقت، دکاندار سودا تولتے وقت، اولاد کی تربیت و تعلیم کے وقت، دشمن سے بدلہ لیتے وقت خوف خدا کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دکاندار گھٹ تولی کرتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں، یہ اسلام کے قانون اور اصول کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت خوف خدا کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک چرواہے کی طرح ہے کہ اگر جانور کھیتی کو چر لے تو جانور سے نہیں پوچھا جائے گا، چرواہے سے معلوم کیا جائے گا کہ تمہارے جانور نے کھیتی کیوں چری۔ اسی طریقے سے اگر اولاد ناواقفی میں یا بچپن کی وجہ سے غلطیاں کر لے تو ان کے جو مربیین ہیں، بڑے ہیں، ان کو بارگاہ الہی میں جواب دینا ہوگا، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ عبادت کے وقت بھی خوف خدا کرے کہ نہ تو نفس کے بہکانے سے عبادت سے رک جائے اور نہ عبادت کرنے کے بعد فخر و تکبر کا اظہار کرے کہ صاحب ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، یا اتنا روپیہ صدقہ کیا ہے۔ یہ تکبر نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قال کو حال بنا دے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا فرمان عالی ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔